ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتصرون، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان ہو کر زمین میں جا بجا پھیل رہے ہو۔ عام طور پر والدین کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی یہ تو بچہ ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ مکمل انسان ہے، بالکل ایسا ہی مکمل انسان جیسے آپ اور ہم ہیں، بس اس کا قد کاٹ اور ضروریات کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح سوچتا اور سمجھتا ہے جیسے ایک عام بالغ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائے تو پیدائش سے 7 برس کی عمر میں سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کی سماجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑوں کی طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تحقیق سے ایک بات بہت پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچپن کے واقعات ہیں۔ آپ 60-70 سال کی عمر والوں سے ان کے ماضی کے واقعات پوچھ لیجئے تو انہیں اکثر نوجوانی اور جوانی کے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر بچپن کے واقعات انہیں یاد ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کا حافظ بہت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ وہ ابھی بچہ ہے کبھی بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ہو کر جو بنانا چاہتے ہیں انہیں ابھی سے ویسا ہی دیکھنا اور ان سے برتاؤ کرنا شروع کر دیجیے۔ کہ آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ ہو، زندگی کے چیلنجر کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی جرات کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے گھل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیم سرگرمیوں میں بلکہ روزمرہ کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے، آپ کا فرما بردار ہو، لوگ اس سے ملے تو اس سے خوش ہوں، اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی سب کچھ ہو۔ یقیناً یہ خواہشات ہے جو تمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے ساتھ ان کا بھی نام روشن کرے، لیکن کیا سب والدین کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ عموماً آدمی 60-70 برس کی عمر کے درمیان وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا انہیں یاد رکھتی ہے؟ کیونکہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیا کر گئے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے؟ یہ مؤثر اور معروف لوگ بھی کبھی نہ کبھی بچے تھے، بالکل عام بچوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کچھ خاص عوامل ان افراد کے بچپن میں ایسے ہیں جو ان کے مستقبل کو دیگر افراد کے مستقبل سے مختلف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض بچے بڑے ہو کر ہیرو کیوں بن جاتے ہیں اور زیرو کیوں بن جاتے ہیں؟ ہمارے پاس عموماً دوسروں کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، مقدر۔ لیکن جب آپ صرف ایک وجہ کی حتمی مان لیتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی حقیقت ساز نہیں ہو پاتے۔ یہ ممکن بھی کیسے کہ سیب اور کیلے کے لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں۔ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سنیں، 5 گھنٹے بحث کرنے اور 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلا چکھ لیں۔ آپ کو حقیقت کا علم خود ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی، کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھے ہیں۔ قسمت یا مقدر پر الزام لگا کر ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھ چرانا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ تو صرف حقیقت عمل کا ہی آتا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کو اطمینان سے ایک جگہ بیٹھا تو سکتا ہے، لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بڑے خواب دیکھیں اور نیک خواہشات دل میں رکھیں، آپ ان خوابوں کی تعبیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کے لیے وہ حقیقت تدبیریں نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، دولت مندی نتیجہ ہے، غربت نتیجہ ہے، صحت نتیجہ ہے، بیماری نتیجہ ہے،
نیک کامی نتیجہ ہے، بدنامی نتیجہ ہے، کامیابی نتیجہ ہے، ناکامی نتیجہ ہے، اور اختیار اور بے اختیاری بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ایک منظم نظام کے تحت کی ہے جس میں مختلف قوانین کام کر رہے ہیں۔ ایک قانون بناتا ہے کہ ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے، نتیجہ خواہ دولت کی شکل میں ہو یا غربت کی صورت میں، کامیابی کی شکل میں ہو یا ناکامی کی صورت میں۔ غور کرے تو آپ کو ہر ایک کے پس منظر میں کوئی سبب، کوئی وجہ ملے گی۔ اسی طرح آپ کے بچے کا جو بھی مزاج اور مستقبل ہے، اس کا سبب اس کی بچپن کی تربیت ہے۔ بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو ماں یا باپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں ایسا کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ بچے کے عمل کے جتنے زیادہ ذمہ دار والدین ہیں اور کوئی نہیں۔ ایک غلط فہمی اس حوالے سے والدین کی یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو غلط کام کرنے کہیں گے تبھی وہ غلط کرے گا۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بچوں کو شعوری طور پر کبھی غلط کام کا نہیں کہتے، تو پھر بچہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے پھول اور پودے اگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اصول اور اسباب معلوم ہو جائے جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کتاب میں دیے گئے اصولوں اور معاشروں کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ یقین مانیے آپ کا بچہ ناکامی سے بچ کر کامیاب انسان بن سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہے۔ بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کرنا ہوگی، اس کی تربیت شروع کرنی ہوگی۔ آپ اس بات پر حیران ہو سکتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے تربیت کی فکر کیسے کی جائے، لیکن یہ بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر والدین میں پائی جاتی ہے۔ جو اپنے بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے اس کے ہوش سنبھالنے کا انتظار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولاد ہونے کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بس ہم نے انہیں نہایت صبر والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا دیا۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا